سے شروع ہوتا ہے ہر سوال، اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی فار غریدہ اور میں ہوں دعا کمل۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ان خبروں پر جن پر آج ہم سوال اٹھائیں گے۔ گزشتہ چند ماہ سے سیاسی بحران کا شکار شہر کراچی، تقسیم اور الزامات کے درمیان کون رکھ پائے گا کراچی کے زخموں پر مرہم؟ نجی ٹی وی کی اینکر پرسن سائمہ کنول رپورٹنگ کے دوران ایف سی اہلکار کے ہاتھوں تشدد کا شکار، واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں؟ گورنر سندھ عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ کے نتیجے میں تحریک انصاف کی جانب سے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا پیش، کیا تحریک انصاف سیاسی خلا کا فائدہ اٹھا سکے گی؟ ہم بات کریں گے سب سے پہلے کراچی کے سیاسی بحران کی۔ کراچی کا سیاسی بحران، مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ آمنے سامنے ہیں، آخر یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ اس گورنر نے اور وائس چانسلر ڈاکٹر مسعود حمید نے اربوں روپے کی کرپشن کر رکھی ہے۔ 12 مئی 2007 میں جس کسی نے کلنگ کی اس کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم چوراہے پہ لٹکائیں گے۔ مزے کی بات ہے کہ 12 مئی کرنے والا وہی آدمی ہے۔ وسیم اختر، اس کی جی آئی ٹی رپورٹ آ گئی ہے، اس نے کہا کہ بھئی ساری میٹنگیں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی تھی۔ میں خود ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے اوپر جی آئی ٹی بنائی جائے۔ 12 مئی اور نہ جانے کیا کیا انکشافات سامنے آ رہے ہیں، بات وہی کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ حال ایم کیو ایم کا ہے، سینوں میں دبے راز اگلے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ناظرین، عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال نے تیر کمان ایک دوسرے پر کھینچ لیے ہیں۔ تخت اور تختے کی یہ جنگ جاری ہے۔ کراچی کے وہ ووٹر جو ایم کیو ایم کا دم بھرتے ہیں یقیناً سوچتے ہوں گے کہ ان کے قیمتی ووٹوں کے ساتھ یہ کیا مذاق کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کے تمام گروپ کی قیادت پر ایک جیسے الزامات ہیں، آئے روز کراچی کے سیاست نامے پر ہلچل کی خبریں عام ہوتی ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ہم بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کی سیاست بحران کا شکار ہے، آئے روز الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، کبھی مصطفیٰ کمال تو کبھی فاروق ستار اور اب گورنر سندھ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس سارے منظر نامے میں بحران مصنوعی نوعیت کا ہے یا اس بحران کا کوئی حل بھی ہے؟ جو شروع ہوا ہے یہ ویکیوم تو یہ ہوا ہے جب پہلے آپ کو پتہ ہے کہ این پی ایم کے کچھ لوگ ان سے ہٹ گئے تھے، ان میں مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھی، لیکن اس کے بعد جو بڑی بات ہوئی ہے کہ اس میں کہ ٹھیک ہے اکا دکا لوگ مصطفیٰ کمال کو جوائن کر رہے تھے، لیکن 22 اگست کے واقعے کے بعد جب الطاف حسین نے پاکستان کو کافی برے لفظوں میں باتیں کی ان کے بارے، اس کے بعد کافی ڈیفیکشنز ہو گئے پارٹی میں، اور سب سے بڑی یہ ہوئی کہ اپنے کو بچانے کے لیے فرام لیگل ایکشن، کیونکہ لیگل ایکشن مطلب تھا کہ جتنے ان کے نیشنل اسمبلی کی سیٹ، سینٹ کی سیٹ اور پروونشل کی سیٹ سب جا کے انہوں نے ایک بولا کہ ایم کیو ایم پاکستان بنا لیا۔ اب ایم کیو ایم جب پاکستان بنایا تو پہلے تو شاید ان کو منظور تھا، ایم کیو ایم جو لنڈن میں بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے آ کے پھر ایم کیو ایم کراچی بنا دیا۔ اب جو لیٹسٹ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کچھ الزام لگائے ہیں عشرت آباد کے اوپر جو گورنر ہیں 13-14 سال سے، اور عشرت آباد نے پھر کاؤنٹر کیا ہے۔ تو اس میں یہ بولتا ہوں کہ دونوں سچ بول رہے ہیں، عشرت آباد بھی سچ بول رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال بھی سچ بول رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال زیادہ سچ بول رہا ہے، عشرت آباد تھوڑا کم بول رہا ہے، اس لیے کہ عشرت آباد سب چیزیں ملوث تھا کہ اس کو ٹھیک ٹھاک پتا تھا کہ ایم کیو ایم یہاں کیا کرتی تھی۔ آپ کو ایم کیو ایم کا ریپرزینٹیو تھا، ان کو یہ کور دیتا تھا، ان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو ری آرگنائز کرتا تھا، جب مصیبت میں آتے تھے تو آپ کو یاد ہے پھر ان سے ریزولوشن بھی لی جاتی تھی، واپس بھی کی جاتی تھی۔
تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ٹارگیٹ کلنگ, بطہ خوری, چائنا کٹنگ وغیرہ وغیرہ سب میں یہ ملوث تھا. تو نیچرلی جب آپ کے پاس ایویڈنس آ گیا ہے, اور جو ایویڈنس ایک پارٹی کے انسائڈر جیسے مصطفیٰ کمال جیسے ایویڈنس دے رہے ہیں, تو آپ ان کی بات سنیں. اور اگرچہ وہ جو مصطفیٰ کمال پہ کچھ لگاتے ہیں الزام, تو وہ بھی انویسٹیگیٹ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم ایز اے فورس تو کمپلیٹلی جب تک کوئی نہیں آتا, اور ہرائزن پہ سوا مصطفیٰ کمال کو نظر بھی نہیں آتا ہے کہ ان کو یونیفائی کر سکے ایز اے فورس. تو آئی تھنک یہ بولتے ہیں ڈس انٹیگریشن پروسیس شروع ہے اور وہ جاری ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک پہنچتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بٹوین ویریس فیکشنز کنفرنٹریشن ہوگا. کنفرنٹریشن میں کچھ مار کٹائی بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں قتل غارت بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ یہ دونوں سچ بول رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب ذرا زیادہ سچ بول رہے ہیں, اور ارشد العباد بھی سچ بول رہے ہیں, لیکن کم سچ بول رہے ہیں. لیکن الزامات تو سنگین نوعیت کے. اکرام صاحب, آپ کے خیال میں اب ان الزامات کی اصلیت اور چھان بین کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ چھان بین تو گورنمنٹ کی بنتی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بنتی ہے. اور پہلے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے جتنے الزامات یہ لگایا ہوئے ہیں, ان کے پاس کافی ان کے پاس ایویڈنس ہے. یہ نہیں کہہ سکتے لا انفورسمنٹ ایجنسیز. یہ تو ایک پالیسی تھا کہ ہاں جی, کیونکہ ایم کیو ایم ایک بڑا سالڈ ایک کراچی کو کنٹرول کرتا ہے, حیدرآباد کو کنٹرول کرتا ہے, اس لیے ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا. اب جب پارٹی کے انسائڈر جس طرح, اور بہت ہائرارکی کے بڑے ٹاپ لوگ جس طرح یہ ارشد العباد صاحب تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب تھے, جب یہی باتیں کر رہے ہیں اور سامنے لا رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ پھر کوئی اس میں وہ چارہ نہیں ہوتا کہ اس کو ٹھیک طرح وہ ایویڈنس کو بھی سامنے لایا جائے, اور جتنا جلدی ہو وہ ایویڈنس کو مکمل کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جو بھی یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی بنتی ہے. 22 اگست کے بعد ہم نے بڑی تبدیلیاں دیکھی. اکرام صاحب, جب مائنس الطاف حسین کی بات ہو رہی تھی, تو کیا اس سے پہلے کوئی پلان ان کی جانب سے نہیں بنایا گیا تھا؟ دیکھیے, الطاف حسین آپ کچھ بھی کر لیں, تھوڑا بہت تو اس کی اثر رسوخ رہے گی. کیونکہ اس لیے رہے گی کیونکہ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ ان نے پارٹی بنایا, اس کے لیے کافی قربانیاں دی بگننگ میں, اس کو آرگنائز کیا جس طرح کیا. یہ تو بات کی بات آئی جو ملیٹنسی پہ آ گئے اور ایسی چیزیں شروع کر دی جو پالیٹکس سے ہٹ کے انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی. تو لیکن وہ جو اولڈ گارڈ ہے, ان کی جو پرانے لوگ ہیں, وہ تبھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ رہے گا. تھوڑی بہت ان کی پاپولیرٹی رہے گی. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ جب تک مصطفیٰ کمال جیسا کہ جو لیڈر ہے, اور اگر جو سامنے آتا ہے اور مہاجر دیکھتے ہیں کہ بھائی اب الطاف حسین کے ساتھ نہیں ہو سکتی کوئی بات, اور ان کے اثر رسوخ نہیں رہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ہوں گی. اس کے علاوہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور آ جائے لیڈر, باہر سے کوئی لیڈر کرے, -1 -2 فارمولا, یہ سب فارمولا نہیں کام کریں گے. ایکچولی پولیٹیکل ایولیوشن جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ ابھر کے آتی ہے, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی کرائسس جو ہے, یہ ایم کیو ایم کرائسس کی بھی گزر رہی ہے. ایونچولی وہ کرائسس اوور ہو جائے گا, کوئی آئے گا جو اس کو پوری ری آرگنائز کرے گا اور اس کو فریش ڈائریکشن دے گا, پھر ایک فورس بن جائے گی. صحیح, یعنی آپ کے خیال میں -1 یا کوئی بھی فارمولا کام نہیں کرے گا, اور الطاف حسین صاحب کسی نہ کسی صورت میں اپنی پارٹی یعنی ایم کیو ایم لندن ہو یا ایم کیو ایم پاکستان, اس میں رہیں گی. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کا ہمارا دوسرا اہم ایشو ہے, ایک خاتون صحافی پر ایف سی اہلکار کی جانب سے تشدد کیا گیا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے گا جی فار غریبہ. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے کہ ایک خاتون صحافی کی ویڈیو وائرل ہوئی, ایف سی اہلکار نے اس پر تشدد کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحافی کا کام خبر دینا ہے یا خود کو خبر بنانا ہے؟ ہاتھ نہیں لگانا. میڈیا کے ساتھ اگر یہ سلوک کیا جا سکتا ہے تو پھر سوچ لیجیے کہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کتنی بدتمیزی ہو رہی ہوگی. جی ہاں, یہ خاتون صحافی اور ایف سی اہلکار سے جھگڑے کی ویڈیو جو کہ وائرل ہو گئی اور بات ایف آئی آر تک پہنچ گئی. یہ معاملہ ہے کیا, اور ایسی صورتحال میں ایک صحافی کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے, صحافی کی سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ آئیے سب سے پہلے واقعے کی تفصیلات جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں
वही सहाफी खातून जिनके साथ ये वाकया पेश आया है। हम बात कर रहे हैं साइमा कंवल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक निजी टीवी चैनल की सहाफी हैं। बहुत शुक्रिया साइमा कंवल आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपकी खैरियत से आगाह कीजिएगा हमें, बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया आपने। ये बताइएगा ये वाकया कब पेश आया? ये जो फुटेज हम देख रहे हैं ये किस दिन की है और एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी उस दिन? शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बता दूं ये वाकई में बिल्कुल कल 12:30 बजे के करीब के वक्त में ये वाकया पेश आया है। हम लोगों की शिकायत की बुनियाद पर, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर उनके साथ बदतमीजी होती है, मिसबिहेव होता है, उन पे हाथ तक उठाया जाता है। इस शिकायत पर जब हम वहां पर पहुंचे, हमने जो था अपना मामूल का प्रोग्राम कर रहे थे और कोई भी हमारा इरादा जो था वो यहाँ पर किसी भी किस्म के इस जो सीन क्रिएट हो गया उसका बिल्कुल भी नहीं था। रिस्पॉन्सिबल इदारे से बिलोंग करते हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम के लिए जो है सबसे पहले अपना नुमाइंदा जो था अपने एपी को हमने अंदर जो ब्रांच मैनेजर है उनसे बात करने के लिए भेजा है। और उन्होंने जो है, और मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये नादरा का जो दफ्तर है ये इसकी प्रेमिसेस के हवाले से मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इनकी अपनी ये बिल्डिंग नहीं है, बल्कि टाउन ऑफिस जो है उनके प्रेमिसेस में ये लोग अपना जो है इनका दफ्तर है, ये टाउन ऑफिस के उसमें है, तो ताकि आपको सही तरीके से अंदाजा मजीद ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। देखिए इस वक्त हम लोग जब आए हैं तो उस वक्त से ही हम लोगों को एक तरीकेकार के तहत जो है काम नहीं करने दिया गया। लोग हमसे जब अपनी शिकायतें जो थे वो हमारे पास लेकर आ रहे थे तो हमने अपनी जिम्मेदारी समझा कि एक तरीकेकार के तहत इनके जो ब्रांच मैनेजर हैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनका एक साथ लेना चाहते हैं ताकि लोगों की तसल्ली हो जाए कि उनके जो काम फंसे हुए हैं या उनके साथ जो बदतमीजी की जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, हाथ उठाए जा रहे हैं, उसका तदारुक हो सके जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अंदर से हमें पैगाम आता है कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, साफ उन्होंने इनकार कर दिया। खैर हमने ये किया कि चूंकि अब उन्होंने कहा कि आप ऑफिस के अंदर नहीं आ सकते, तो हमने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा कि हम ऑफिस के अंदर ना जाएं। इसलिए हमने बाहर ही प्रोग्राम जो था उसकी हदूद से बाहर जो है हमने प्रोग्राम अपना मुरतब करना शुरू किया। लोगों की शिकायतें जहाँ पे लोग मौजूद होते हैं काउंटर के पास, वहाँ पे हमने उनसे बात करना शुरू की। लातादाद इसमें जो लोग थे हमारे पास वो इस हवाले से जो थे वो शिकायत लेकर आ रहे थे कि हमारे साथ हमें तंग किया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है, ये तमाम तर शिकायतें जो थी हम सुन रहे थे। तो इतने में इसी असना में अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो आते हैं और आओ देखा ना पाओ को ना कोई बात करते हैं। अगर उनको कोई इशू था कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग ना करें तो वो आके उनको चाहिए था कि हमसे बात करते। बात किए बगैर वो अचानक आए हैं और हमारे जो कैमरामैन है अली वसीम उनके ऊपर हमला कर दिया और हमारा कैमरा तोड़ने की कोशिश की। जिस तरीके से आपने फुटेज में देखा होगा, मैं बार बार उनको मना कर रही हूँ कि हम अंदर नहीं जा रहे, लेकिन आप यहाँ पर मेरे कैमरामैन को जो है उसको छोड़ दें। इसके बाद ये साहब जो है वो मुदाखलत की बिना पर जो है वो जब पब्लिक मुदाखलत करती है कि हम इनसे बात करना चाहते हैं तो उनको जो है वो अंदर चले जाते हैं। अंदर से जब वो वापस आते हैं तो वल्लाह आलम के कौन से अहकामात लेकर आते हैं कि आते के साथ ही सबसे पहले वो जो लोग हमसे बात कर रहे थे उनके ऊपर पल पड़ते हैं और उनको जो है वो इसी तरीके से हमारी आंखों के सामने जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो धक्कम पेल शुरू हो जाती है। उनके साथ बदतमीजी फिजिकली इसी तरीके से, जिसमें खवातीन भी शामिल है। और इसी असना में जो है वो खवातीन मुझसे कहती हैं कि ये देखिए ये रोज का इनका मामूल है, इसी वजह से आपको यहाँ पर बुलाया गया है। और अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि ये मैं एक चीज यहाँ पर वाज़ेह करना चाहती हूँ। देखिए मैं एक एंकर जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक खातून हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं अपनी फराइज की अंजामदही के दौरान ये भूल जाऊँ कि मैं एक खातून हूँ या मैं एक इंसान हूँ, या मेरे दिल में, मेरे सीने में कोई दिल नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल एक फीलिंगलेस कोई इंसान तो हूँ नहीं। सही अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया तो मेरे अंदर भी फीलिंग्स होंगी। तो जिस वक्त मैंने बहैसियत खातून मैंने खवातीन की बेहुरमती यहाँ पर होते हुए देखी, तो वो चीज जो थी वो मैं सिर्फ और सिर्फ, आपको अगर लग रहा है किसी मौके के ऊपर कि वो दूर खड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं वो दूर उसको धकेला गया था क्योंकि वो बार बार खवातीन की तरफ आ रहा था और मैंने उसको दूर किया। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसे पहले आईजी सिंध साहब ने ऑर्डर्स दिए थे कि एफसी, रेंजर्स और पुलिस की से मुशाबत रखने वाली जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनकी जो वर्दियां जो होती हैं उनको ममनून करार दे दिया गया था। इसी हवाले से कहा गया था कि उनसे मुशाबत रखने वाली गाड़ियां भी जो हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको मैं यहाँ पे इस बात की तस्दीक करना चाहती हूँ कि मैंने उनकी वर्दी को एफसी की वर्दी समझ के नहीं, बल्कि मैं उनको जो थे ये सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि ये कंफर्म करना चाह रही थी उनको कि ये प्राइवेट गार्ड हैं जो इन्होंने एफसी की वर्दी से मुशाबत रखने
रखने वाली वर्दी जो है वो पहनी हुई है, या मैं सिर्फ कंफर्मेशन ले रही हूँ। तो इसका तरीका यही था कि मैं जब उनसे बात करना चाह रही थी, तफसील के साथ उनका मौक़िफ़ लेना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हमसे बात तरीके जो थे वो उनको तो मालूम ही नहीं था कि बात करने का तरीका क्या होता है, तो उन्होंने ये वाला एक्ट किया था। मैं सिर्फ और सिर्फ जो थी वो ये, मैं इनकी सीधा उनसे ये देख रही थी कि इनकी आया वर्दी जो है वो एफसी से मुशाबत रखने वाली प्राइवेट गार्ड की वर्दी है, जो एक अरसा दराज से हम देखते आ रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि कई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट हैं, उनकी वर्दी जो है वो सिक्योरिटी की वर्दी से मुशाबत रखती है। उसके ऊपर इस हवाले से हम लोग सिर्फ कंफर्म कर रही थी, मैं सिर्फ देख रही थी कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसने उस जैसी वर्दी पहनी हो। तो इस दौरान जो था उन्होंने ये जो शर्मनाक एक्ट है उनकी तरफ से। साइमा, एक बात बड़ी हैरत अंगेज है कि आपने, जब उन्होंने आपका गुस्सा दूसरी खवातीन पर निकाला तो आपने उसकी वीडियो नहीं बनाई, वो भी बना लेती, आपका केस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। अच्छा, इस तरह के प्रोग्राम आप बहुत कर चुकी होंगी। जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपके साथ यकीनन एक पूरी टीम होती है, आप अपनी टीम और अपनी जो एक सेफ्टी है, जाहिर है उसका ख्याल रखती होंगी, तो क्या इकदाम करती हैं जिससे आप और आपकी टीम की सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता हो? देखिए, सवाल यही है कि जब हम इस इंटेंशन से गए ही नहीं थे, हम देखें इदारों के खिलाफ नहीं है, हम इदारों के अंदर जो काली भीड़ें हैं, जो नासूर हैं, हम उनके खिलाफ है। उनकी इज्जत ना आप करेंगे ना हम करेंगे, क्योंकि उन काली भीड़ों को कोई भी जो है वो शेल्टर नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जब बात वहां पे गए हैं तो हम अपना नॉर्मल प्रोग्राम करने के लिए गए हैं, पॉजिटिव वे में प्रोग्राम हम करने के लिए गए हैं कि कोई मसले मसाइल अगर हल होते हैं तो हम लोग उसको एट द स्पॉट हल करवाएं। तो हम लोगों के साथ सिक्योरिटी हम इस तरह से नहीं, क्योंकि हम लोग आवाम की बात कर रहे हैं, हम लोग खुदा ना खास्ता किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कि इन्होंने आज हमें मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि हमें अब सिक्योरिटी वाकई अपने मेयर्स जो है वो हमें देखने पड़ेंगे। आखिरी सवाल, अब इस मामले पर क्या पेशरफ्त हो रही है? हम तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि FIR की दरख्वास्त दी गई है और दूसरी जानिब से भी, और इस जवाबी FIR में आपको नामजद भी किया गया है। देखिए, लीगल जो तमाम मामलात है ना, उसके लिए हम लोग इस हवाले से आपको बता दें कि आज जिस तरीके से हमें मालूम हुआ है कि हमारे खिलाफ जो है वो इस मुकदमे का इंदराज किया गया है, तो ठीक है, सही है। फिर हम भी अपना जो है वो लाया अमल जो है वो हमारी तरफ से भी जो होगा वो हम इसके हवाले से बाद में आपको अपडेट कर देंगे। अभी तो हम लोग इस हवाले से जो है वो आपस में जो है हमारी मीटिंग चल रही है। साइमा हमारे साथ थी। जाहिर है नाजरीन, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे सहाफी हैं, डॉक्टर हैं या किसी भी पुलिस फोर्स में हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, हमारा कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है, यकीनन हमें भी अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। फाजिल जमीली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं कराची प्रेस क्लब के। बहुत शुक्रिया फाजिल जमीली साहब आपके वक्त के लिए। ये वाकया जो हुआ है खातून के साथ, FC एहलकार की जानिब से हरासा किया गया, थप्पड़ भी मारा गया, बाहैसियत एक सीनियर सहाफी, आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में, और मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए था, और इस पे हम जो हमारी खातून एंकर है उसके साथ हमदर्दी का भी इज़हार करते हैं और एक लिहाज से उनके साथ खड़े भी हैं। लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाएं तो हमें थोड़ा सा अपने आप को भी यूं समझे कि रिविजिट करने की जरूरत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जब जहां पब्लिक डीलिंग की जगह हैं, मकामात हैं, होती हैं, तो वहां लोगों के साथ बहुत ज्यादा मसाइल हैं और उनके साथ इस तरह के वाकयात हो सकते हैं और होते रहते हैं। लेकिन जब हम उनको कवर करने के लिए जाएं तो सबसे पहली बात तो बुनियादी तौर पे हमें ये देखनी चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि जब हम खबर लेने जाते हैं तो हमें खबर वहां से कशीद करनी चाहिए, ना कि खुद खबर बनना चाहिए। तो ये जो बुनियादी एक फर्क है, आजकल जो जदीद एक तरह से सहाफत हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से बहुत एक बूम आया है, तो बहुत सारी चीजों को हम खुद नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोस्त जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं उनके साथ नाखुशगवार वाकयात पेश आते हैं, जो कि कल इस खातून जो हमारी एंकर हैं के 21 की, उनके साथ पेश आया। तो एक तो ये है कि हमें खुद थोड़ा सा अपने आप को रिविजिट करने की, और मैं मीडिया हाउसेस से ये जरूर कहूंगा
کہ وہ اپنے لوگوں کو جو کہ فیلڈ میں خاص طور پہ کام کرتے ہیں ان کی تربیت کا بندوبست ضرور کرنا چاہیے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کی لمٹس کہاں کہاں تک ہیں, کہاں انہیں وہ لمٹ کراس کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, اور خبر کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اور کس انداز میں حاصل کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا اور یہ ایف سی اہلکار اس میں ملوث ہے, اس کے خلاف مقدمہ بھی ہو گیا, تو اس کا چونکہ نادرا جو ہے وہ بنیادی طور پہ وزارت داخلہ جو مرکزی ہے اس کے ماتحت ہے, اور اس کے براہ راست نگران جو ہیں وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ہیں. تو الٹا انہوں نے, ہم توقع کر رہے تھے کہ کوئی ان کی طرف سے معذرت آئے گی, وہ کوئی وہاں کوئی اس کی تحقیقات کا اعلان کریں گے, تو الٹا نادرا کی طرف سے خاتون صحافی کے خلاف بھی مقدمہ کروا دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ختم کرنے کی بجائے مزید اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے. اب یہ جتنی بات آگے بڑھے گی تو اس میں ظاہر ہے ہمیں تو آفٹر آل اپنے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور گورنمنٹ نے اپنی سائڈ لینی ہے, نادرا نے اپنی سائڈ لینی ہے. تو یہ جو ایک ٹسل بڑھے گی تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. اس کو ختم کرنا چاہیے تھا لیکن جو کہ بدقسمتی سے نہیں ہو سکا, اور یہ مزید آپ کے خیال میں آپ کے معاملہ مزید بڑھے گا. لیکن فاضل جمیلی صاحب, ایک صحافی کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, خاص طور پر جب ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں, اور جیسے کہ اس واقعے میں بھی کیمرہ مین کو بقول سائمہ کنول اینکر کے ہٹ کیا گیا, تو ظاہر ہے کیمرہ مین پیچھے ہوتا ہے, نظر نہیں آتا. تو آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی یہ حفاظت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس وقت یہ جب سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور یہ فیلڈ میں رپورٹرز کو اور کیمرہ مین کو جانا پڑتا ہے, تو سب سے زیادہ جو ہمارے دوست متاثر ہوئے وہ کیمرہ مین ہوئے ہیں. جو انسیڈنٹ ہوئے, بم دھماکے ہوئے یا اور کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے, تو اس میں ڈی ایس این جیز کو نشانہ بنایا گیا یا کیمرہ مینز کو نشانہ بنایا گیا, ان کے کیمرے ٹوٹے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو کیمرے ہیں وہ تو انشورڈ ہیں, لیکن کیمرہ مین کی کوئی نہ سیفٹی ہے نہ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے, اور ان کی ان کو ایک تو کی جاتی ہے, دوسرا ان کی سیفٹی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. تو میں اپنے خود جو صحافی دوست ہیں اور اینکر پرسن ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب وہ فیلڈ میں جائیں تو کم از کم وہ اپنی سیفٹی کے ساتھ ساتھ کیمرہ مین کی سیفٹی کا بھی خیال رکھیں. آپ کراچی پریس کلب کے صدر ہیں, آپ نے اینکر سے کوئی رابطہ کیا جو سائمہ کنول جن کی ہم بات کر رہے ہیں, کسی قسم کے لیگل سپورٹ فراہم کریں گے آپ ان کو؟ دیکھیے, ہم تو کراچی پریس کلب جو ہے وہ تو جو بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں جو فیلڈ میں ہیں یا جو مختلف میڈیا ہاؤسز میں ہیں, جو ایون جب میڈیا ہاؤسز کو بھی ٹارگٹ بنایا جاتا ہے تو کراچی پریس کلب ہی وہ واحد ادارہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سائمہ کنول کا جو معاملہ ہے وہ گو کہ ہماری ممبر نہیں ہے کراچی پریس کلب کی, لیکن اگر وہ اپنا اس معاملے کو کراچی پریس کلب میں لے کے آئیں گی تو ہم اس کو, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے پرانے زمانے میں ہم یہ کرتے تھے, ہماری تنظیمیں بھی اور کلب بھی, کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو اس کو اپنے طور پہ انویسٹیگیٹ ضرور کرتے تھے. لیکن اب چونکہ چل ٹو چل کا معاملہ ہے اور یہ جو بریکنگ نیوز کا اور ٹی آر پی کا چکر ہے کہ اس میں آپ نے ریٹنگ لینی ہے اور جلدی ایک چیز کرنی ہے, تو اس میں بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں, نظر انداز ہو جاتی ہیں, ہم اتنا ڈیپلی چیزوں میں جاتے نہیں ہیں. تو اگر سائمہ بھی ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کا معاملہ وہ اپنے ہمارے سامنے رکھتی ہیں, ہم ان کا بھی موقف سنیں گے, باقی چیزیں بھی دیکھیں گے. اب تو دونوں طرف سے مقدمہ ہو چکا ہے, اس کی انکوائری ہوگی, جو چیز سامنے آئے گی. لیکن آفٹر آل میں یہ بات آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی پریس کلب ظاہر ہے ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا اور ایک صحافی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اگر وہ یہ معاملہ آپ تک لے کر آتی ہیں تو آپ ان کو لیگل سپورٹ بھی فراہم کریں گے. بہت شکریہ فاضل جمیلی صاحب, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین, بات وہی ہے جو کہ فاضل جمیلی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں خود کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنی حدود کا خیال ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہمیں وکٹم بننا ہے یا سروائیور. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے تحریک التوا جمع کروا دی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے تحریک التوا جمع کرائی ہے مصطفیٰ کمال اور گورنر سندھ عشرت العباد کی حالیہ لفظی جنگ کے حوالے سے.
جی ہاں، تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے یہ تحریک التوا جمع کرائی ہے. گورنر سندھ اور مصطفیٰ کمال کے درمیان لفظی جنگ پر یہ تحریک التوا جمع کروائی گئی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ گورنر سندھ فوری مستعفی ہو جائیں. تحریک التوا کے متن میں کیا ہے اور کیا اس تحریک کا مقصد گورنر سندھ کا استعفیٰ مطلوب ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے خرم شیر زمان صاحب نے. بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. آج آپ نے سندھ اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی ہے، ایسے وقت میں جب کراچی میں سیاسی بدامنی ہے اور آپ نے یہ تحریک التوا جمع کرائی ہے. میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس تحریک کا مقصد کیا ہے ایسے وقت میں؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 2 دن سے یہ کچھ معاملات ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سندھ جو ہیں اور ان کے علاوہ آپ کے جو فارمر میئر ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان دونوں کے بیچ میں آپس میں ایک ایلیگیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے. اور جو ایلیگیشنز لگ رہی ہیں وہ اتنی سنگین ایلیگیشنز ہیں کہ جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 12 مئی کے واقعات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ نشتر پارک کے اندر جو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں بے شمار لوگوں کی جانیں چلے گئی تھی، اور بلدیہ فیکٹری فائر جہاں پہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. کراچی کے اندر جو اسلحہ برآمد ہو رہا ہے اس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ کراچی میں پولیس، رینجرز اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہونا تھا. تو دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ سنگین الزامات ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی الزام ہے حکیم سعید کے معاملے کے اوپر جو ان کا قتل ہوا تھا. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 14 سال سے اس کرسی کے اوپر بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اتنے سالوں سے اتنے سنگین الزامات کے اوپر وہ خاموش کیوں تھے؟ دوسری چیز ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جو وہ الزامات لگا رہے گورنر صاحب کے اوپر، تو وہ اتنے ٹائم سے وہ کیوں خاموش تھے؟ ہم چاہتے ہیں یہ ہم نے جو تحریک التوا سندھ اسمبلی میں جمع کرائی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس نے عوام کو انصاف دلانا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ جو ہے سندھ اسمبلی کے اندر زیر بحث آئے، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے ایک غیر جانبدارانہ جو ہے عدالتی کمیشن بنائے، اور جس کے اندر ہم یہ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ وہ موٹر نوٹس لیں، ان کی تحقیقات کرائیں. اور اس سے بہتر اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو کراچی کا بدامنی کیس چل رہا ہے ان کیسز کے اندر گورنر کو اور ایکس میئر کو، ان دونوں کو شامل کیا جائے. اور یہ دیکھیں یہ اتنے سنگین الزامات ہیں کہ اگر اس کی تحقیقات نہ کی جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا جواب دیں گے. صحیح، آپ نے کہا کہ سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. بحیثیت پاکستان تحریک انصاف، کیا آپ عدالت میں اس معاملے پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل، ہمارا جو سب سے پہلا جو فورم ہے، ہمارا جو سب سے پہلی جگہ وہ سندھ اسمبلی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں، وہ اگر ان چیزوں میں سیریس ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے، جو قتل و غارت شار فیصل کے اوپر ہوئی ہے، جو حکیم سعید کا کیس ہے، اگر یہ ان معاملات کے اندر سیریس ہیں تو یہ اسمبلی کے اندر ہمارے اس ایڈجورنمنٹ موشن کو اپوز نہیں کریں گے. اگر یہ اس کو اپوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود آپس میں ملوث ہیں. ان کی مکمکہ کی سیاست تو آپ نے دیکھی ہے کہ 5 سال ان کی آپس میں ایم کیو ایم کے ساتھ چلتی رہی، ان کی مفاہمات اور ان کے مفادات کے معاملات چلتے رہے. لیکن جب یہ معاملات سامنے آئے ہیں اور اگر یہ ہماری اس ایڈجورنمنٹ موشن کو قبول نہیں کریں گے اور اگر یہ آگے عدالتی کمیشن کے لیے نہیں جاتی سندھ حکومت، تو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی تو ذمہ داری ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کو انصاف دلانا ہے. ہم پیٹیشن فائل کریں گے، ہم خود عدالت کے اندر جائیں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے خاص طور پہ 12 مئی کا بلدیہ فیکٹری فائر کا اور اس کے علاوہ جو تیسرا آپ کا نشتر پاک کا، یہ منطقی انجام تک جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی ذمہ دار ہیں. ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، ہم اپنے ووٹرز کو جواب دے ہیں، کراچی کی عوام کو جواب دے ہیں. اور ایک بات اور میں آپ سے کہوں کہ جتنی عزت تحریک انصاف کو کراچی کے لوگوں نے دی ہے، پورے پاکستان سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو جتنا کراچی کے اندر ہمیں ووٹ ملا ہے اتنا ووٹ ہمیں اور کسی شہر میں نہیں ملا ہے. تو ہم کراچی والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کراچی کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی اس غم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے اپنی تحریک میں گورنر سندھ کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے، تو یقیناً جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ عوام کو انصاف دلانا چاہتے ہیں، آپ گورنر پاک سرزمین پارٹی کو بھی انصاف دلانا چاہتے ہیں. یہ بتا دیجئے گا، بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کراچی کی پاکستان تحریک انصاف. آنے والے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی سے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن دیکھیں گے ظاہر ہے کہ جس طریقے کے الزامات لگ رہے ہیں، جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اور جو الزامات ان کے اوپر پہلے بھی لگتے رہے. دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پی ایس پی کے اندر لوگ کون ہیں.
وہی لوگ شامل ہیں جن کے اوپر الزامات جو ہیں لگتے رہے ہیں پاسٹ کے اندر بھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب ہیں جیسے ان کو بھی کلیئر ہو کر آنا پڑے گا. ایک طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایلیگیشنز لگائی ہیں گورنر سندھ کے اوپر, اور دوسری طرف سے گورنر سندھ نے الزامات لگائے ہیں مصطفیٰ کمال کے اوپر. تو سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ایک ان کے اوپر ایک عدالتی جو ہے کمیشن بن جائے, اور یہ اگر کلیئر ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے تو آگے چل کے بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. صحیح, لیکن کراچی کی سیاست میں جو خلا پیدا ہوا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس خلا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا یہ ازیوم کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ خلا جو کراچی کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خلا پیدا ہوئی ہے تو اس کو تحریک انصاف کو فل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تحریک انصاف نے تو آلریڈی 8.5 سے 9 لاکھ وہ ووٹ ہیں جو آفیشیل ووٹ ہیں, جو کاؤنٹڈ ہیں, جو کہ بتائے گئے کہ اتنے ووٹ تحریک انصاف نے لیے ہیں. ایسے اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ووٹ ہیں جو ہمارے ووٹ دلے تھے, جو ہمارے ووٹ پھاڑ کے پھینک دیے گئے تھے. تحریک انصاف میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کو سب سے زیادہ ووٹ ملا ہے اور آج بھی سب سے زیادہ سپورٹ ہے. اگر صاف و شفاف الیکشن پورے پاکستان میں ہوتے ہیں کراچی کو ملا کے, تو میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جتنا اچھا رزلٹ پورے پاکستان میں کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا آئے گا, اتنا آپ کو اور کسی سٹی کے اندر اتنا نہیں ملے گا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بہت سٹرونگ ووٹ بینک ہے, ہماری تنظیم اور بہتر ہو گئی ہے. 2013 کے اندر کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم وہ جو ریگنگ ہو رہی تھی پولنگ سٹیشنز کے اندر, جو وہاں پہ جو لیا گیا تھا, ہم اس کو نہیں روک سک رہے تھے. لیکن آج اللہ کا شکر ہماری تنظیم بہت زیادہ مضبوط ہے. ہم اس پوزیشن میں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر ہم کسی پارٹی کو کم سے کم ٹھپے لگانے نہیں دیں گے. لیکن سسٹم کے اندر ڈیفینیٹلی بہتری کرنی ہے جس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے, جیسے کہ بایو میٹرک الیکشنز ہیں, بایو میٹرک ووٹنگ ہے وہ ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی امینڈمنٹس ہیں جو ہمیں ووٹنگ سسٹم کے اندر لے کر آنی ہے. تو اگر وہ چیزیں ہو جائیں گی تو صاف و شفاف الیکشن ہو جائیں گے پاکستان کے اندر, اور یہ ملک یعنی آپ پوری طرح تیار ہیں کراچی کے سیاسی تصادم میں پاکستان تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی طرح سے شامل ہو رہی ہے. بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تحریک انصاف کا دھرنا ہے 2 نومبر کو, حکومت کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے 2 نومبر کا دھرنا پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے اسلام آباد کو بند کرنے کا. اب حکومت کی حکمت عملی کیا طے پائی ہے, اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعظم مصدق ملک صاحب. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سننے میں آ رہا ہے حکومت نے باقاعدہ حکمت عملی کا آغاز کر دیا ہے, مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ رابطے کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا واقعی رابطے کر رہے ہیں اور کن کن جماعتوں سے کر رہے ہیں؟ ہمارے روابط تو سیاسی جماعتوں سے مسلسل رہتے ہیں اور اسی طرح معاملہ چل رہا ہے. اٹ از بزنس ایز یوزول, اور وہ تمام جماعتیں جو جمہوری روایات جو ہیں اور جمہوری افکار جو ہیں ان کو مد نظر رکھتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور انصاف ہو, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور انصاف ہو. لیکن کچھ جماعتیں جو ماورائے آئین کام کرنا چاہتی ہیں یا احتساب کے علاوہ ان کے ذہن کے اندر کوئی اور ٹارگٹ ہے, ان سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہ عوام کے سامنے ہیں اور عوام فیصلہ کریں گے. ان کو ہر الیکشن میں ہم عوام اپنا فیصلہ تو سنا رہے ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے. صحیح, ایک خبر کی تصدیق کر دیجیے گا. ایک بیان رحمان ملک صاحب کی جانب سے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور تحریک انصاف آپس میں رابطے میں ہیں اور یہ 2 نومبر کا جو دھرنا ہے اسلام آباد بند کرنے کا اعلان ملتوی ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر وہ ملتوی کر دیں تو بہت اچھا ہے. ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ صرف انصاف چاہتے ہیں یا احتساب چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ نے تو انصاف کا عمل شروع کر دیا اور احتساب کا عمل شروع کر دیا, تو پھر آپ سڑک پہ کاہے کو آ رہے ہیں. ایک اور آپ دائر کر چکے ہیں درخواست ہائی کورٹ کے اندر, ایک اور آپ دائر کر چکے ہیں درخواست الیکشن کمیشن کے اندر. جب تینوں درخواستیں ایڈمٹ ہو چکی ہیں اور انصاف کا اور احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ ماورائے آئین جا کے لوگوں کا آئینی حق ان سے کیوں چھیننا چاہتے ہیں. چلیں آپ کا تو آئینی حق ہے کہ آپ جا کے اپنا پروٹیسٹ کریں, ضرور کریں, لیکن آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک مزدور جو صبح گھر سے نکلے وہ روزگار نہ اپنے بچوں کی روٹی شام کو نہ ان کو کھلا سکے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک بچہ جو بستہ اٹھا کے اسکول کے لیے نکلتا ہے وہ اسکول نہ پہنچ سکے. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک افسر جو دفتر جانا چاہتا ہے وہ دفتر نہ جا سکے. تو آپ اپنے آئینی حقوق کو ضرور استعمال کریں لیکن لوگوں کے آئینی حقوق جو ہیں ان کی بھی عزت کریں. صحیح, تو کیا جواب ملا اس بات کا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟
نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ہماری جو گفتگو روز ہوتی ہے اسی طرح چل رہی ہے. بال تو ان کی کورٹ کے اندر ہے، کیونکہ ان کو جس چیز کا پہلے تو ان کے پاس ایک طرح سے کم از کم کوئی ایک لیجیٹیمیٹ آرگیومنٹ تھا کہ شاید ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو ہم سڑک پہ جائیں گے. تو اب پوری قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ انصاف آپ کو مل رہا ہے تو اب آپ سڑک پہ کیا صرف سڑک توڑنے کے لیے جائیں گے، لوگوں کو روکنے کے لیے جائیں گے، کس چیز کے لیے جائیں گے؟ صحیح. مصدق ملک صاحب، سپریم کورٹ کا نوٹس پرائم منسٹر اور دیگر فریقین کو جو موصول ہوا ہے، تو پرائم منسٹر کی جو طلبی ہے یہ کتنی معمولی سمجھی جانی چاہیے، اور کیا یہ نوٹس ہی ہے یا ان کی طلبی بھی ہوگی، وہ خود بھی جائیں گے عدالت میں؟ دیکھیے، ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہ نوٹس جو ہے وہ موصول ہوا ہے یا نہیں. میرے خیال میں ابھی نوٹسز جو ہیں وہ موصول نہیں ہوئے، لیکن میں کوئی حتمی بات اس پہ کر نہیں سکتا کیونکہ آج میں شہر میں نہیں ہوں، شہر سے باہر ہوں. صحیح، لیکن نوٹسز موصول ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی جانب سے یہ بیان بھی آ گیا. جی ہاں ٹھیک ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو کل بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا، اور میں گفتگو کو یہیں لے کر جا رہا تھا کہ irrespective آف دا نوٹس، پرائم منسٹر نے تو کہا ہے کہ ہم ہر حال میں، اور ہمیں تو بہت بہت بے حد خوشی ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو گیا اور ہم ہر انداز میں کوآپریٹ کریں گے اس کے ساتھ، اور جو بھی انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ فراہم کی جائے گی عدالت کو تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. صحیح، جو بھی انفارمیشن ہے وہ عدالت کو فراہم کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کی حکمت عملی آئندہ کیا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے 2 نومبر کے دھرنے کے حوالے سے. ناظرین، یہ تھا آج کا G4 غریدہ. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.